اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو درخواست گزار کے اس پر جو گراؤنڈ لی گئی ہے، میں تو خان صاحب بڑا دیکھیں، ہم کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن اتنی کچھ زیادہ کر چکی ہیں، جس طرح ہم نے اپنے مذہب کی اتنی انٹرپریٹیشن کر کے اس کے اتنے فرقے بنا دیے ہیں، وہی حال ہم اپنے کنسٹیٹیوشن کا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور ان کے کنڈکٹ کے بارے میں کچھ آپ نے پروسیڈنگ سٹارٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے فورم تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، وہ 209 میں کلیئر ہے۔ اگر آپ کی نیت ہی یہ ہے، آپ کنڈکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت ہی یہ ہے کہ آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے تو فورم موجود ہے۔ تو اگر آپ فورم موجود ہے تو اس کے اوپر آپ ایک ویسے ہی انکوائری کمیشن کے تحت آپ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں 2017 کے تحت، تو ایک ذرا بڑی فنی سی بات ہے کہ ایک کنسٹیٹیوشن کے اندر پروویژن موجود ہے، آپ اس کو فالو نہیں کر رہے، لیکن آپ ایک ایکٹ کے تحت جو انکوائری کمیشن ہے اس کے تحت سپریم کورٹ کے پیونی جج کو سامنے رکھ کے آپ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ذرا کنفیوژن یہ آ رہی ہے کہ اگر کنسٹیٹیوشن کے اندر ایک پروویژن موجود ہے تو کنسٹیٹیوشن قانون سے بالا تر ہوتا ہے۔ تو کنسٹیٹیوشن اگر ایک پروویژن دے رہا ہے آپ کو، تو آپ قانون کے ذریعے اس کنسٹیٹیوشن پروویژن کو بالائے طاق رکھ کے قانون کے تحت کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کی نیت یہ ہے ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر، اگر آپ اس میں جج کے کنڈکٹ کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک کنسٹیٹیوشن پروویژن موجود ہے 209 کے تحت، وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے۔ ساتھ ساتھ میری ایک اور ریکویسٹ بھی ہے، یہ جو بینچ بنایا گیا ہے اس کے بینچ کے اندر بھی ذرا تھوڑی سی ڈائیورسفیکیشن ہونی چاہیے تھی، تاکہ ایک امپریشن یہ نہ جائے کہ ایک ٹیم اس طرف لگی ہوئی ہے اور دوسری ٹیم ادھر لگ پڑی ہے۔ لیکن اس میں خان صاحب آپ کو میں بڑے ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ ایز ویری کنسرن سٹیزن، ہر بندہ اس ملک میں انریسٹ کے لیے فیولنگ کر رہا ہے، مطلب کوئی بندہ بھی کوئی ایسا کنڈکٹ نہیں شو کر رہا جس سے اس ملک میں استحکام آئے، اس ملک کا کوئی چلنے کا بندوبست ہو سکے، مطلب چاروں طرف بری خبر ہی آ رہی ہے۔ آپ اس بات کا کیا پس منظر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ مطلب اگر تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک ہم نے بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بڑے کلیئر ہے اس بات کی۔ خان صاحب میں بات کرنا چاہوں گا۔ صحیح ہے، اچھا چلیں مجھے ایک چیز بیرسٹر شعیب رزاق صاحب یہ بتائیے کہ آج اعجاز الحسن صاحب نے ایک سوال کیا، آپ کچھ میرے سوال سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب؟ جی میں رانا صاحب کے جواب میں رانا صاحب نے بڑی اچھی تمیز باندھی ہے۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے، چیزوں کو ذرا سمپل لے کے آئیں۔ اف یو وانٹ ٹو انویسٹیگیٹ دی کنڈکٹ آف اے جج، اس کے لیے کنسٹیٹیوشن پروویژن موجود ہے میرے بھائی۔ اب اگر کنسٹیٹیوشن میں پروویژن موجود ہے تو قانون اس کے تابع آتا ہے، کنسٹیٹیوشن قانون کے تابع نہیں آتا۔ وہ 209 میں آپ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ انویسٹیگیٹ کریں، اس کے لیے سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ بھی موجود ہے۔ اب آپ سوال کریں اسد صاحب، میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ جی، میں آج جو سماعت ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی درخواست پر جو چیز چل رہی ہے، اس میں آج جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے سوال کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یعنی بات یہ ہو رہی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جی 90 دن سے اوپر نگران حکومتیں جا سکتی ہیں یعنی، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ کیا صوبائی اسمبلی 6 ماہ میں تحلیل ہو تو کیا 4.5 سال تک بھی نگران حکومتیں چلیں گی؟ تو اس پر سجید سواتی صاحب نے کہا کہ جی ہاں، ایسی صورت میں 4.5 سال تک ہی جو ہے وہ حکومت نگران حکومت کام کرے گی۔ اس میں آپ آئینی گنجائش کیا دیکھتے ہیں؟ جو فریمر آف دا کنسٹیٹیوشن تھے نا خان صاحب، دے مسٹ ہیو بین شاکڈ کہ ملک کے نئے ڈیسیژن میکرز کیا باتیں کر رہے ہیں۔ نہ تو یہ پروویژن موجود تھی، نگران حکومت کی پروویژن بھی بعد میں آئی۔ نگران کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹو کنڈکٹ الیکشن ود ان 3 months یا ود ان 2 months۔ اب سچویشن ہر بندہ اپنے طرح لے کے جا رہا ہے، ہر بندہ اپنا کنسٹیٹیوشن خود بنا کے لے کے آ رہا ہے۔ یہ تو پاسبل ہی، نگران حکومت کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ 7 سال حکومت کر سکتی ہے؟ اس کا مینڈیٹ ہی ایک ہے، ٹو کنڈکٹ الیکشن۔ اس کا اور کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے پکڑ دکڑ کرنا، اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ ایک ڈی سی ایم پی او کے تحت کسی کو اریسٹ کرتا ہے تو دوسرے کو کہہ دیا جائے کہ آپ ایک اور نوٹس ایشو کر دیں۔
یہ بالکل مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ کنسٹیٹیوشن کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. عدالتوں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے، عدالتوں کو بھی اس چیز کا اس پہ ایک ایگریسو سٹانس لینا چاہیے کنسٹیٹیوشن کے لیے. ایسے میں بحث صاحب کیا حال تھا اگر 90 دن سے اوپر چلی گئی ہیں، جیسے آج کی سچویشن میں بیٹھے ہوئے تو کیا ہوگا 90 دن کے بعد؟ پھر کیا ہوگا؟ الیکشن تو نہیں ہوئے، تو نگران حکومتیں نہیں ہوں گی تو کون حکومت کرے گا؟ اسد اللہ، میں نے کہا اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ الیکشن کل ہو رہے ہیں یا پرسوں ہو رہے ہیں. عدالت نے ایک آرڈر دیا ہے، اس کی کمپلائنس ضروری ہے. اگر کمپلائنس نہیں بھی ضروری تو عدالت کو اس پہ کنٹمپٹ نوٹس ایشو کرنے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ ایگزیکٹو اس ملک میں ایگزیکٹو عدالت کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ کے جو آرڈر ہے ہم ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. دس از فار دا فرسٹ ٹائم. اس ملک میں عدالتوں نے بڑے غلط فیصلے دیے ہیں، اس ملک میں بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایگزیکٹو سامنے کھڑا ہو گیا. آپ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ دنیا میں اپنے آپ کو کس طرح ثابت کریں گے کہ ایک کورٹ آرڈر دے رہی ہے اور ایگزیکٹو کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس پہ کمپلائنس نہیں کریں گے؟ عدالت کو کیا کرنا ہے؟ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ الیکشن 6 مہینے لیٹ ہو رہے ہیں یا 10 سال. اس ملک میں 15 سال الیکشن نہیں ہوئے تو کیا قیامت آ گئی؟ ہم جیسے تھے ویسے ہی تھے. لیکن ابھی اگر سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دے دیا ہے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کی اگر کمپلائنس نہیں ہو رہی، جو کہ نہیں ہو رہی، تو سپریم کورٹ کو کنٹمپٹ کے نوٹس ایشو کرنے چاہیے. اگر اس پہ آسمان گرتا ہے یا قیامت آتی ہے تو آ جائے، نہیں تو چھوڑ دیں سارا کچھ. اتنی پروسیڈنگ لمبی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیٹیگوریکلی آپ نے لیا ہے. دیکھیں میں اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں کہ 9 ممبر بینچ تھا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ 3 ممبر بینچ آ گیا. لیکن کورٹ کا آرڈر ہے. آپ اپنے آپ کو لوگوں کو 25 کروڑ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس پر چیف جسٹس صاحب نے کچھ دن پہلے یہ کہا بھی تھا، بیرسٹر صاحب انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں ہوگا، یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اگر فیصلے پر 14 مئی کا فیصلہ برقرار ہے، اگر 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر ہم قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے اور جو ہمارے ساتھ ہوگی پھر وہ دیکھی جائے گی. یعنی انہوں نے اشارہ دیا تھا کنٹمپٹ کا، لیکن وہ بہرحال نہیں ہوا. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. مجھے بیرسٹر صاحب ایک اور چیز ذرا بتائیے کہ آج رانا ثناءاللہ صاحب نے فرمایا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا ہم پر غور کر رہے ہیں اور پابندی لگنی چاہیے اور لگ سکتی ہے. آپ کے خیال میں جو ابھی تک اگر یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک منظم کوشش تھی کہ ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا جائے اور کارکن استعمال ہوئے ہیں، تو آپ کے خیال میں کتنی سالڈ گراؤنڈ ہے حکومت کے پاس کسی سیاسی جماعت کو بین کرنے کے لیے؟ کیونکہ علی ظفر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ایک ججمنٹ موجود ہے کہ اشتعال دلانے یا اس میں جو ملوث لوگ ہیں صرف ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، پارٹی بین نہیں ہوتی. دیکھیں میں اس پہ تو ابھی اسپیکولیشن نہیں کر سکتا کہ پارٹی ان وجوہات کی وجہ سے بین ہو سکتی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بڑا لمبا اور ٹیڈیس پروسیس ہے اور آخر میں اس کے اوپر سپریم کورٹ کی اسٹیمپ کا لگنا بڑا ضروری ہے کہ پارٹی بین ہونی چاہیے. میں اوور آل ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کے ایٹیچیوڈ سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. اس سے انتشار پھیلے گا، محرومی پھیلے گی، جو کہ جس کے ہم ابھی متعامل نہیں ہو سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے. بہت ساری پہلے بھی اٹیمپٹ کی گئی ہیں اس ملک میں، بہت ساری پارٹیز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کے خیال میں یہ آج کل جو ہو رہا ہے اس کے اندر وہ اسٹرائکنگ سملیرٹیز کے ایشوز نہیں ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کسی اور ایرا میں بھی ایسی حرکات ہو رہی تھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائز کیا جا رہا تھا؟ اس چیز کو اب ختم ہونا چاہیے. ہم نے آگے دیکھنا ہے. دیکھیں عامر صاحب ابھی بات کر رہے تھے، یہ ایپیسوڈ چلی گئی ہے، آپ نے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، پہنچانا چاہیے. یہ بہت زیادہ ڈینجرس بات ہو گئی تھی کہ اس ملک میں آپ پروٹیسٹ کی آڑ میں ایک اپنے کنسٹیٹیوشنل رائٹ کی آڑ میں ملک کو آگ لگا دیتے تھے. اینڈ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا. اسلام آباد نے اس چیز کو بہت سفر کیا ہے. ہم اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے زندگی بہت محال ہو جاتی تھی. اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اس چیز کو روکنا ہے، لیکن یہ روکنا اپنے اتنا ہی ہے جتنے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. آپ اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کس کس لوگوں نے لوگوں کو اشتعال دلایا، ان کے بارے میں مزید انویسٹیگیٹ کریں تو ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور پہنچانا بھی چاہیے کیونکہ اسٹیبلٹی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. ہم نے بہت کچھ پچھلے 8-10 سالوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمارا کوئی بھی دھرنا، کوئی بھی پروٹیسٹ پرامن نہیں تھا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کس پارٹی مطلب ریگارڈلیس آف دا پارٹی ہر بندے نے اس میں کوئی نہ کوئی پاکستان کا نقصان ہی کیا ہے.
لیکن ساتھ ساتھ میں خان صاحب ایک اور ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ چیزوں کو تھوڑا سا آپ ان کے اوپر پانی ڈالیں، ان کے اوپر تیل نہ ڈالیں. اور دوسرا، جو بچے جو اس اسٹال انگیزی میں بہت سامنے تھے، جن کی فوٹو آ گئی ہیں، جن کی ویڈیوز آ گئی ہیں، ان پہ بھی رحم کریں. آپ ان کو کوشن کریں، ان کو چھوٹی موٹی سزا دے دیں، لیکن ان کے فیوچر بالکل تباہ نہ کریں. یہ ہمارے اپنے بچے ہیں اور یقین کریں بڑا افسوس ہو رہا ہے. اور جس پروسیس سے وہ گزریں گے یا جس پروسیس سے ان کے ماں باپ گزر رہے ہیں، مجھے ہر چیز کا ادراک ہے. دیکھیں خان صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اسلام آباد میرا گاؤں ہے. آئی ہیو سین پیپل جو نئے نئے گورنمنٹ میں آتے ہیں، نئے نئے پاور میں آتے ہیں، ان کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بچے، یہ ہمارے اپنے بچے ہیں. ان کو اشتعال دلایا گیا ہے اور انہوں نے اشتعال لیا ہے، لیکن ان کو اس قسم کی سزا دینا کہ ملٹری کورٹ سے ان کو سزائیں ہو جائیں گی، ان کے فیوچر بالکل بلیک ہو جائیں گے، بالکل فارغ ہو جائیں گے. تو ہمیں نہ تو پارٹی بند کرنی ہے، نہ ان بچوں کے ساتھ کرنا ہے. آپ ان کو سزائیں دیں، ان کو کوشن کریں، ان کو آگے بتائیں کہ آپ نے غلط کیا ہے. اور ذمہ داری لیڈران پہ زیادہ آتی ہے. دیکھیں وہ بچے امپریشنیبل ہیں، انہوں نے تو ان کے آگے بات کرنی نہیں ہے نا، انہوں نے ان کی بات سننی ہے. لوگوں کو بتائیں اور اس ملک کو کسی ڈگر پہ لے کے چلیں. اگلا سٹیپ کیا ہے کوئی بندہ نہیں بتا رہا، اکانومی پہ کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. آئی ایم ایف نے آپ کو کہہ دی ہے. آج انٹرنل ادارے، خان صاحب میں آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں، آج انٹرنل ادارے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ڈیسیژن میکر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے. ابھی پلان بی کی باتیں ہو رہی ہیں فار دا لاسٹ 2 days. پلان بی آپ کے پاس ہے نہیں، پیسے آپ کے پاس ہے نہیں، ایکسپورٹ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کے پاس پلان ہی نہیں ہے. تو یہ ملک کس کی حکومت ہے؟ صحیح ہے. کس کی یہ بڑا نہیں ہے؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر بھی ہے پاکستان کے لیے. یہ بالکل صحیح ہے.